من لا نبی بعد ولا رسالة بعد رسالتی ولا نبوة بعد نبوتی الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد ولا رسالة بعد رسالتی ولا نبوة بعد نبوتی ولا معصوم بعد عصمتی ولا شریعت بعد شریعتی ولا سنت بعد سنتی ولا امت بعد امتی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلم او کما قال علیہ الصلاة والسلام اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ معزز سامعین کرام، آپ جو یہ منظر دیکھ رہے ہیں بے شک قابل مبارکباد ہے باجپور کے لوگ کہ جنہوں نے اپنی محنت اور مشقت سے اور جناب مولانا جنہوں نے یہ مدرسہ قائم کیا وہ سب قابل مبارکباد ہے، اور ان کے اساتذہ جن کو محنت کی وجہ سے آج اس ادارے سے 2 مکمل حافظ قرآن تیار کیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی جن لوگوں نے بھی محنت کی ہے، مشقت کی ہے اور اس جلسے کو سجایا اور سنوارا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سبوں کو جزائے خیر عطا فرمائیں۔ میرے بھائی اور دوست و بزرگوں، آپ دیکھ سکتے ہیں اس سہانا منظر کو کہ آج آپ کے گاؤں میں اس ادارے کے ہونے کی برکت سے اتنے بڑے بڑے علماء کرام جن کے چہرے کو دیکھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے۔ جس طرح سے قرآن پاک کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لینا عبادت ہے، اسی طریقے پر علماء کے چہرے کا محبت کی نگاہ سے دیدار کرنا بھی عبادت ہے۔ جس طرح بیت اللہ شریف کو دیکھنا عبادت ہے میرے بھائیو، اسی طریقے سے علماء کا دیدار کرنا بھی عبادت ہے۔ یاد رکھیے میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ حافظ قرآن جو آپ کے اس مجلس میں 2 حافظ قرآن تیار کیا اس ادارے نے، یہ قیامت تک آپ کے لیے، آپ کے نسلوں کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ان حفاظ کرام کو کہے گا کہ بتاؤ کس کے حق میں تمہارے لیے شفاعت قبول کیا جائے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، بزرگوں، اگر ان کی نگاہ اور ان کی انگلیاں آپ کے جانب اٹھ گیا تو آپ کی نجات بھی ہو جائے گی۔ میرے بھائیو، اس لیے علماء نے ابھی آپ کے سامنے نصیحت کی پند و نصائی سے آپ کو بتایا کہ طلبہ کرام کو اگر آپ نے شفقت اور محبت سے ان کے سر پر ہاتھ رکھ دیا تو ان کے ہاتھ رکھنے کے نیچے جتنے بھی بال ہوں گے ان بالوں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے نام اعمال میں ثواب لکھ دیا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوست بزرگوں، آپ سے کہا جاتا ہے کہ جب بھی علماء کے بارے میں علماء کی زیارت کے لیے کہا جائے تو آپ دوڑے دوڑے آئیں۔ یاد رکھیے، آپ جتنے دیر بیٹھے ہوئے ہیں اور علماء کرام کی زیارت کر رہے ہیں، میرے آقا نے فرمایا جنہوں نے کسی عالم کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لیا وہ عبادت میں مصروف ہے، اور جب تک دیکھتا رہا وہ عبادت کرتا رہا۔ میرے بھائی اور دوست بزرگوں، اس ادارے کو بڑی مشقت اور محنت سے سجایا گیا، بنایا گیا، اور آپ کی محنت اور مشقت سے بنایا گیا۔ آج آپ نے جو 2 حافظ قرآن، آپ نے روپیہ پیسہ جو بھی جس چیز سے بھی امداد کیا، اور آپ کی امداد کی وجہ سے یہ 2 حافظ قرآن تیار ہوا۔ قیامت تک یہ سارے علماء گواہ ہیں، انشاءاللہ اس کا ایک ایک ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے نام اعمال میں لکھ دے گا جن لوگوں نے بھی اس کے حافظ بنانے میں تھوڑی سی بھی محنت کی ہے، تھوڑی سی بھی مشقت کی ہے۔ آج یہ ادارہ کافی ٹوٹا پھوٹا نظر آ رہا ہے۔ میرے بھائی اور دوست بزرگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ہوتے ہوئے یہ ادارہ ٹوٹا پھوٹا رہے گا۔ میرے بھائیوں، آج 2 حافظ اس ادارے نے بنایا ہے، کل انشاءاللہ 200 حافظ قرآن اس ادارے کے ذریعے سے نکلے گا، اور پورے اڑیسہ اور اطراف اڑیسہ میں جا کر کے اللہ کے قرآن کو پڑھے گا۔ اور یاد رکھیے، جہاں پر قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، اللہ فرماتے ہیں طے شدہ عذاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا لیتے ہیں۔ اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں دیکھو زمین پر کون مجھے رحمان کہہ کے پکار رہا ہے۔ جب رات کے 4 بجے سے یہ مدارس اسلامیہ کے بچے اٹھ کر کے اللہ کے سامنے کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کو پکارتے ہیں اے میرے رب آپ رحمان ہیں، آپ رحیم ہیں، تو میرے بھائیوں، اگر اس بستی کے اندر عذاب الہی آنے کا فیصلہ بھی ہو گیا رہتا ہے تو اللہ اپنی رحمت سے ان بچوں کے تلاوت کے صدقے عذاب الہی کو اٹھا لیتا ہے، اور فرشتوں سے کہتا ہے اے فرشتوں، میری عظمت و غیرت کو یہ گوارا نہیں
کہ جس جگہ پر مجھے رحمان اور رحیم کہہ کے پکارا جا رہا ہے اس جگہ کے لوگوں کو پر میں عذاب الہی نازل کر دوں۔ میرے بھائی اور دوست و بزرگوں، پتہ نہیں آپ اپنے گھروں میں کتنے اچھے سے سوتے ہوں گے، آپ کے بچے کتنے آرام والے لحاف اور بستروں میں سو رہے ہوں گے۔ یہ مدارس اسلامیہ کے بچے میرے بھائیوں آج بستر کے گھر میں سو رہے ہیں، کیا ان کے لیے کوئی چھت کا انتظام نہیں کیا جائے گا؟ مسلمانوں، اگر آپ نے ارادہ کیا اور اس مجلس میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس مجلس کے لوگوں نے اگر ارادہ کر لیا تو انشاءاللہ ان مدرسے کے بچوں کے رہنے کے لیے ایک بہترین سا روم بنا دیا جائے گا۔ اس کے رہنے کے لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں اچھے سے اچھا ٹھنڈوں میں لباس کا انتظام کر دیا جائے گا، پانی پینے کا انتظام کر دیا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، آپ میں سے کوئی ہے جو آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس مدرسے میں ایک کمرہ بنا کر کے مدرسے کے بچوں کے رہنے کے لیے انتظام کر دے یا ایک لحاف دے دے، میرے بھائی اور دوست بزرگوں، یا کھانے کا ایک بورا چاول دے دے، یا میرے بھائی اور دوست بزرگوں مکمل ایک حافظ قرآن بنانے کا اگر آپ نے ارادہ کر لیا، مہینہ 5000 لگے گا۔ میرے بھائی اور دوست بزرگوں یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالی اگر آپ کے حافظ بنانے کو قبول کر لیا تو آپ کے نجات کے لیے یہی کافی ہوگا۔ آپ کے پھر آخر میں آپ سے کہتا ہوں، بڑے بڑے علماء کرام ہیں اور علماء کی فہرست بہت بڑی ہے، لمبی ہے، اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کے جیب میں جو بھی ہے آپ لا کر کے اس مدرسے کے لیے امداد و نصرت کر دیجئے۔ یوں سمجھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب خریداری ہو رہی تھی تو ایک بوڑھی ماں اپنے ہاتھوں میں چند روئی کے ٹکڑے لے کر کے اس جگہ دوڑ پڑی تو لوگوں نے کہا کہ بوڑھی ماں تو کہاں جا رہی ہے؟ تو اس بوڑھی ماں نے کہا تھا کہ میں یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے جا رہی ہوں۔ تو لوگوں نے کہا ارے بڑے بڑے بادشاہ آئے ہوئے ہیں، بڑے بڑے دولت مند آئے ہوئے ہیں، تم کیا یوسف علیہ السلام کو خریدو گی؟ تو اس بوڑھی ماں نے کہا تھا کہ لوگوں مجھے معلوم ہے کہ میں یوسف علیہ السلام کو خرید نہیں سکتی، میری طاقت نہیں، میرے پاس اتنی دولت نہیں کہ جس دولت سے میں یوسف علیہ السلام کو خرید سکتی ہوں۔ میں خریدنے تھوڑی جا رہی ہوں، میں تو یوسف علیہ السلام کے خریداروں میں اپنا نام شمار کرانے کے لیے جا رہی ہوں۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو بھی آپ کے ہاتھ میں ہو آپ اٹھ کر کے آئیے، اسٹیج پر ایک رومال بچھا دیا جائے، انشاءاللہ آپ کا دینا بیکار نہیں ہوگا، یہ ادارہ پھلتا رہے گا، پھولتا رہے گا، اور جب قرآن پاک کی تعلیم ہوتی رہے گی انشاءاللہ آپ کے نسلوں تک ان کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ جلدی اٹھ جائیے، کھڑے ہو جائیں انشاءاللہ۔ جو بھی آپ کے دل میں ہے، جو بھی آپ کے ہے، اگر ہاتھ میں جیب میں پیسہ نہ ہو تو یاد رکھیے خالی مٹھا لے کر کے آپ کھڑے ہو جائیے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، آپ کے دلوں کے بھید کو دیکھ رہا ہے، اللہ جانتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اسی خالی ہاتھ کو لا کر کے برکت سمجھ کر کے رکھ دیجئے، انشاءاللہ اس کا بھی آپ کو ثواب۔ کوئی بھی خالی نہیں ہونا چاہیے، ہر ایک آدمی اٹھ کر کم سے کم آ جائے، اٹھ کر کے آ جائے، سامنے علماء کرام ہیں، دیدار کر کے چلے جائیں، پھر جس جگہ پر بیٹھے ہوں اسی جگہ پر دوبارہ کر کے بیٹھ جائیں، انشاءاللہ بہت فائدے کی چیز ہے۔ یاد رکھیے اللہ کے نبی نے فرمایا مال اور دولت تو 3 طرح کے ہوتے ہیں، ما اکل فافنا او لبس فابلا او عطا فاقتنا وما سوا ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس۔ ارے دولت تو 3 طرح کی دولت ہے، جو تو نے کھایا اور کھا کے گلا اور سڑا دیا وہ تمہاری دولت ہے، جو تو نے پہنا اور پہن کر بوسیدہ کر دیا وہ تمہاری دولت ہے، اور جو تو نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا وہ تمہاری دولت ہے۔ وما سوا ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس۔ اس کے علاوہ جتنی بھی دولتیں ہیں وہ سب کے سب تم دنیا والوں کے لیے چھوڑ کر جانے والے ہوں۔ ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے قدموں کو قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالی آپ کے آنے کی برکت کی وجہ سے اللہ اس ادارے کی ہر ضروریات کو اپنے خزانے غیب سے مکمل فرما دے۔ جس طرح سے 2 حافظ قرآن تیار ہوا، اللہ تبارک و تعالی لاکھوں سینکڑوں حافظ قرآن قیامت تک اس ادارے سے نکال دے اور اس کی فیض پورے اڑیسہ اور اطراف اڑیسہ بلکہ پوری دنیا میں عام کر دے۔ اللہ سے دعا ہے جن لوگوں نے بھی ان 2 حافظ قرآن کے لیے محنت اور مشقت کیا، اللہ تبارک و تعالی ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی جنہوں نے بھی ابھی اس ادارے کے لیے جو بھی دیا، 2 روپیہ 5 روپیہ 10 روپیہ 100 روپیہ، اللہ سے دعا ہے اے اللہ اگر اس کے خاندان کے جو لوگ گزر گئے ہیں ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کے خاندان میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ قائمہ مستمرہ عطا فرما، جو بے اولاد ہے اللہ انہیں نیک صالح فرما بردار اولاد
عطا فرما۔ میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو دین دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، دو جہاں کی کامیابی گر ہمیں درکار ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیسے پڑھیں گے؟